بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عامر نے سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھی۔ اس عرصہ میں پادری نے شمعونہ سے دریافت کیا، بیٹی کیا تم حکیم شمعان کی دختر ہو؟ شمعونہ مشہور ایسا ہی ہے پادری، 2 برس سے کچھ زیادہ عرصہ ہوا جب میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ تمہارے سب واقعات مجھے معلوم ہیں۔ شمعونہ کہتے ہیں میرے متعلق کوئی راز ہے۔ پادری یہ سچ ہے، وہ راز مجھے معلوم ہے، لیکن جب تک حکیم شمعان زندہ ہیں میں اس راز کا ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکال سکتا۔ اب حضرت عامر نماز پڑھ کر آ گئے۔ پادری نے ان سے کہا میں ایک کتاب اٹھا کر لاتا ہوں، اس میں کچھ گزشتہ اور کچھ آئندہ کے لوگوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں، انہیں سننا اور جو میں دریافت کروں وہ بتانا۔ پادری اٹھ گیا اور ایک پرانی کتاب جسے دیمک لگی ہوئی تھی اٹھا کر لایا۔ اس نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا سرزمین عرب میں ایک نبی پیدا ہوں گے، ان کی قوم انہیں سخت اذیتیں دے گی، وہ وطن سے جلا وطن کر دیے جائیں گے، ان کی تعلیم نیکی، پرہیزگاری، صداقت اور توحید پرستی کی ہوگی، ان کا دین چمکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلا لے گا۔ حضرت عامر اللہ کی قسم، عرب میں یہ نبی مبعوث ہوئے، ان کی قوم نے انہیں بے حد ستایا، وہ لوگوں کی زیادتیوں سے تنگ آ کر اپنے وطن مکہ سے مدینہ منورہ میں ہجرت کر گئے۔ ان کی تعلیم کا خلاصہ وہی ہے جو آپ نے فرمایا۔ ان کا وصال ہو چکا ہے۔ پادری ان کے جانشین موزوں قد کے ہوں گے، جن کا رنگ کھلتا ہوا گندمی ہوگا، چہرہ نرم، پیشانی چوڑی، ناک موزوں اور آنکھیں بڑی ہوں گی۔ حضرت عامر اس وقت وہی خلیفہ ہیں، ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پادری عراق کی طرف سے ایک علم آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کا بھیجا ہوا ہوگا۔ یہ علم سیاہ رنگ کا ہوگا، اس کے زیر سایہ دلیران عرب ہوں گے، ان کی داڑھیاں ہوں گی، ان کا سپہ سالار ایک مضبوط جسامت اور شہسوار شخص ہوگا، اس کا سینہ کشادہ ہوگا، دونوں شانوں میں خاصا فاصلہ ہوگا، چہرہ پر چیچک کے نشان ہوں گے۔ حضرت عامر ہم لوگ عراق ہی سے آئے ہیں، ہمارا علم سیاہ ہے اور اس کا نام رایۃ العقاب ہے، ہمارا سپہ سالار ایسا ہی ہے جیسا آپ نے کہا، ان کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پادری نے کتاب بند کر کے کہا یہ شخص عظیم الشان فاتح ہوگا، تمام ملک شام ان کے ہاتھ پر فتح ہو جائے گا، اب تم ان کے حالات مجھے سناؤ۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن ان کے حالات ایسے نہیں ہیں جو ذرا سی دیر میں بیان کیے جا سکیں۔ پادری یہ میں بھی سمجھتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں ان کے تمام حالات سنوں۔ حضرت عامر بہت اچھا، میں اس وقت تک کے تمام حالات آپ کو سناؤں گا۔ اس وقت چند پادری اور کچھ عورتیں آئیں، پادری نے انہیں اپنے پاس بٹھا کر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ اس گرجا کے دیندار مرد اور عورتیں ہیں، مرد راہب اور عورتیں راہبہ کہلاتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نفسانی خواہشات کو جانتے بھی نہیں، ہمیشہ کنوارا رہنے کا عہد کر کے گرجا میں داخل ہوئے ہیں اور اپنی تمام عمر عبادت و ریاضت میں گزار دینے کا عہد کر چکے ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مذہب عیسوی میں شادی نہ کرنے والوں کا رتبہ بڑھا ہوا مانا گیا ہے؟ پادری شادی نہ کرنا زبردست قربانی ہے، اس سے ان کا رتبہ بڑھ جاتا ہے، کیا تمہارے مذہب میں یہ بات نہیں ہے؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مذہب میں یہ بات نہیں، ہمارے ہاں شادی کرنا ضروری ہے۔ پادری خیر تم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سناؤ۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے، ہمارے رہبر و ہادی، فخر انسان و فخر رسل، رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے معزز ترین خاندان میں سے تھے۔ ان کی 8ویں پشت میں ان کے جد اعلیٰ مرہ تھے۔ مرہ کے 3 بیٹے کلاب، تمیم اور نکیز ہوئے۔ کلاب آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مورث اعلیٰ تھے۔
تمیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجودہ خلیفہ کے جد بزرگوار تھے اور نقیض حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مورث تھے۔ پادری گویا حضرت خالد بھی قریش کے معزز ترین خاندان سے ہیں اور ان کا سلسلہ نسب تمہارے رسول سے 8ویں پشت میں مل جاتا ہے۔ حضرت عامر نقیض کا بیٹا مخزوم تھا جو تمام قریش میں کثیر العیال اور فارغ البال شخص گزرا ہے۔ بنی مخزوم کا مشہور قبیلہ اس شخص کی طرف منسوب کیا جاتا ہے چونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مورث ہے، اس لیے حضرت خالد مخزومی کہلاتے ہیں۔ مخزوم کی نسل میں ایک شخص مغیرہ تمام قریش میں مشہور جنگجو اور بہادر شہسوار گزرا ہے۔ وہ تمام قریش کی فوج کا سردار تھا۔ اس کا لقب صاحب الآئینہ پڑ گیا تھا۔ اس کا بیٹا ولید ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھا۔ اسی ولید کے بیٹے حضرت خالد بھی ہیں۔ ولید بن مغیرہ نہایت خوبصورت اور وجیح تھا۔ اس کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے اسے ریحانہ قریش، قریش کا پھول کہتے تھے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے سب ہی نعمتیں عطا کی تھیں۔ حسن و جمال کے علاوہ فصاحت، لیاقت، دولت اور حشمت بھی عطا فرمائے تھے۔ وہ تجارت بھی کرتا تھا اور زراعت بھی، اسی لیے اس کی ریاست و امارت بڑھی ہوئی تھی۔ اس کے سینکڑوں باغ و بستان تھے، ہزاروں مویشی، بکریاں، گھوڑے اور اونٹ تھے۔ تجارت کا یہ عالم تھا کہ اس کی تجارتی کوٹھی میں بزازی سے لے کر جواہرات تک فروخت کے لیے موجود رہتے تھے۔ اس کے قافلے بیرون عرب میں تجارت کے لیے جاتے تھے۔ 20 ایجنٹ تھے جو مختلف ممالک میں جا کر خرید و فروخت کرتے تھے۔ اس کی دولت کا یہ عالم تھا کہ اس کے خزانہ میں 1,00,000 دینار سرخ اور 10 لاکھ روپیہ ہر وقت نقد موجود رہتا تھا۔ انہی وجوہات سے وہ وحید القوم، یگانہ قوم بھی مشہور تھا، لیکن اس کے تمول و ذی جاہ ہونے نے اسے اللہ تعالیٰ سے روح گردان کر دیا تھا۔ وہ بتوں کا پرستار تھا۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور بتوں کے پرستاروں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی پرستش کی تلقین کی تو ساری قوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑک اٹھی۔ قوم کے سرکردہ لوگوں نے متفقہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنی اور انہیں استغفر اللہ اذیت پہنچانی شروع کر دی۔ ولید نے بھی عداوت پر کمر باندھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو جس قدر اذیتیں پہنچائی گئیں اور ان کے خلاف جس قدر ظالمانہ منصوبے بنائے گئے، ان میں سے زیادہ تر ولید ہی کے دماغی اختراع کا نتیجہ تھے۔ اگرچہ ولید سمجھ چکا تھا کہ اسلام حق ہے، قرآن شریف انسانی کلام سے بالا تر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن دولت کے غرور، امارت کے فخر اور قریش کے لیڈر ہونے کے ذوم میں وہ صداقت کو اختیار کرنے کی بجائے اس کی مخالفت میں ہمتاً مصروف ہو گیا تھا۔ وہ آبائی جہالت کو نہ چھوڑ سکا۔ آخر اسلام کی مخالفت کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس کی امارت جاتی رہی، دولت خاک میں مل گئی اور وہ خود بھی مارا گیا۔ اسی ولید کے ایک بیٹے حضرت خالد بھی ہیں۔ ولید کے بیٹے تو بہت سے ہوئے لیکن ان میں سے 7 مشہور ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: سمیان، آس، قیس، عبد الشمس، ولید، توبۃ کلیہ، ہشام، ہمارہ اور خالد۔ ان میں حضرت ولید، حضرت ہشام، حضرت ہمارہ اور حضرت خالد مسلمان ہو گئے، باقی باپ کی طرح دولت اسلام سے محروم ہی رہے۔ حضرت خالد ہجرت نبوی سے تقریباً 20 سال قبل پیدا ہوئے۔ انہوں نے کفر کی آغوش میں آنکھیں کھولیں، کفر کی گود میں پرورش پائی اور کفر کے ہی عالم میں ہوش سنبھالا۔ ان کی والدہ کا نام لبابہ صغریٰ بنت حارث الہلالیہ تھا۔ لبابہ صغریٰ 3 بہنیں تھیں، ایک لبابہ صغریٰ، دوسری لبابہ کبریٰ جن کی کنیت فضل تھی، اور ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب اللہ سے ہوئی تھی۔ تیسری المومنین حضرت میمونہ تھیں۔
جن کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اعزام میں ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت خالد نے جب ہوش سنبھالا تو انہیں ان کے والد نے تعلیم دلانی شروع کی، لیکن ان کی طبیعت کا رجحان علم حاصل کرنے کی طرف نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے کچھ تعلیم حاصل کی، آخر تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا، البتہ شہ سواری اور جنگی فنون اعلیٰ پیمانہ پر حاصل کیے، یہاں تک کہ وہ نہایت بہادر جنگجو اور دلیر ہو گئے۔ اہل قریش نے نوجوانی ہی کے عالم میں انہیں فوج کی سپہ سالاری سپرد کر دی۔ وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ مسلمانوں کو ستانے اور انہیں اذیت پہنچانے میں کوشاں رہتے تھے۔ کفار کے لشکر کی سپہ سالاری انہیں حق و صداقت کی طرف راغب نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ اسلام کو حق سمجھتے ہوئے بھی اس سے روح گردانی کرتے رہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بیان کر کے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، چونکہ دن چھپ رہا ہے، مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اس لیے اب نماز پڑھ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بیان کروں گا۔ یہ کہتے ہی حضرت عامر اٹھے، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ جب نماز پڑھ کر آئے تو پادری نے انہیں اور شمعونہ کو کھانا پیش کیا۔ جب حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے فراغت حاصل کر لی تو پادری نے کہا، اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ شروع کیجیے۔ حضرت عامر جب کفار مکہ کی زیادتیوں اور سختیوں سے تنگ آ کر مسلمان اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے پہنچ گئے اور وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کی آؤ بھگت کی، تو مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا، انہیں کس قدر آرام ملا۔ کفار مکہ کو یہ بات ناگوار گزری، چنانچہ وہ مسلمانوں کی فکر میں رہے۔ پہلے تو انہوں نے اہل مدینہ ہی کو مسلمانوں کے خلاف ورغلایا، لیکن جب وہ ان کے فریب میں نہ آئے تو مکہ والوں نے خود مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے مکہ کے ایک سردار کرز بن جابر نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور بہت سے اونٹ پکڑ کر لے گیا۔ مسلمانوں کو بڑا غصہ آیا، اب تک انہوں نے کفار کے خلاف معاندانہ کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ سچ پوچھو تو مسلمانوں میں اس قدر قوت ہی نہیں تھی کہ وہ کفار کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے، لیکن اب انہوں نے بھی تہیہ کر لیا کہ مشرکین سے انتقام لیا جائے۔ اتفاق سے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے مشرکوں کا ایک قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں ملک شام سے تجارت کرنے کے بعد واپس آ رہا ہے۔ چونکہ وہ قافلہ مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرنے والا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں پر رعب ڈالنے کے لیے مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت کو قافلہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے یہ مقصد تھا کہ مکہ والوں پر مسلمانوں کا رعب پڑ جائے۔ انہیں خیال ہو کہ اگر مسلمانوں کی مخالفت کی جاتی رہی تو وہ ان کے قافلوں کو روک دیں گے۔ ابو سفیان کو بھی مسلمانوں کی یورش کرنے کا حال معلوم ہو گیا۔ اس نے مکہ کے سرکردہ لوگوں کو اطلاع دے کر مدد طلب کی۔ ابو جہل 1000 سوار پیادے لے کر اس کی مدد کو روانہ ہوا۔ اس نے اپنے ساتھ مکہ کے بہت سے معزز لوگوں کو بھی لے لیا۔ ابھی یہ لوگ راستہ ہی میں تھے کہ انہیں ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ قافلہ چھپ کر بخیریت آ گیا ہے، آپ واپس چلے آئیں۔ لیکن ابو جہل نہ مانا، اس نے کہا اب تو مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہی واپس لوٹیں گے۔ چونکہ مسلمانوں کی جمعیت بہت ہی کم تھی، اس لیے ابو جہل اور کفار کو یہ یقین تھا کہ وہ تمام مسلمانوں کو قتل کر کے اسلام ہی کو مٹا دیں گے۔ چنانچہ وہ بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کفار کے حملہ آور ہونے کی اطلاع ہو گئی۔ چنانچہ وہ بھی مسلمانوں کی جمعیت لے کر چلے اور بدر میں پہنچے۔ مسلمان کل 313 تھے، ان میں کئی کم عمر بچے اور کئی بہت ہی بوڑھے آدمی تھے۔
گھوڑے فقط 2 ہی تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سوار تھے۔ ذرا کسی کے پاس بھی نہ تھی۔ ہتھیاروں کا بھی یہ حال تھا کہ کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ نہ تھا، اور نیزہ تھا تو تلوار نہ تھی۔ کفار کی 1000 جمعیت میں 100 سواروں کا رسالہ تھا، اور یہ سب سوار آہن پوش تھے۔ ظاہر ہے کہ برابر کا مقابلہ نہ تھا، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان ایسی دلیری سے لڑے کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ ان کے صرف 70 ہی آدمی مارے گئے تھے کہ ان پر مسلمانوں کی ہیبت چھا گئی، اور وہ بے تحاشا میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس فراری کی وجہ یہ ہوئی کہ کفار کے تقریباً تمام سرکردہ لوگ مارے گئے۔ ابو جہل، عتبہ، زمعہ، عاص، امیہ، ابو البختری، شیبہ، ولید، حضرت خالد کے والد اور منبع بن الحجاج، یہ کفار کے سرتاج و سردار تھے جو کہ مارے گئے۔ مسلمانوں کو یہ زبردست فتح حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ 7 رمضان 2 ہجری کا ہے۔ اس میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ کفار کو اس ہزیمت کا بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے زبردست تیاری کی اور 3000 کا عظیم الشان لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اطلاع ہوئی تو وہ بھی 1000 کی جمعیت لے کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ مسلمانوں کے ساتھ کچھ منافق لوگ بھی شریک ہو گئے تھے۔ ان منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ پادری، یہ بتائیے کہ یہ منافق کون لوگ تھے؟ حضرت عامر: منافق وہ تھے جو دل سے مسلمان نہ ہوئے تھے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے ظاہراً مسلمان ہو گئے تھے۔ پادری: لیکن اس لڑائی میں مسلمان 1000 کہاں سے آ گئے؟ حضرت عامر: جنگ بدر کے بعد تقریباً 1 سال کا وقفہ مل گیا تھا۔ اس عرصہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے قبائل کو مسلمان کر لیا تھا۔ پادری: ہاں، سمجھ میں آ گیا، اب آگے کہیے۔ حضرت عامر: منافق جو واپس گئے ان کی تعداد 300 تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد مسلمان کل 700 رہ گئے۔ احد کے مقام پر پہنچ کر، جو مدینہ سے تقریباً 2-2.5 میل کے فاصلے پر ہے، کفار سے مقابلہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر کی ماتحتی میں اپنے پشت کی طرف گھاٹی میں تعینات کر کے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ اس طرف سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے۔ وہ اس وقت تک کفر کی حالت میں تھے اور کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے۔ وہ 100 سواروں پر افسر تھے۔ مسلمان اس مرتبہ بھی نہایت بے جگری سے لڑے اور انہوں نے کفار کو شکست دے دی۔ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ جو تیر انداز گھاٹی کی پشت پر تعینات کیے گئے تھے، وہ بھی یہ خیال کر کے کہ کافر بھاگ رہے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ آئے۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھ لیا، وہ اپنا رسالہ لے کر اس طرف سے حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ اتنا اچانک ہوا کہ مسلمان گھبرا گئے۔ مفرور کفار کے قدم جم گئے، نہایت کشت و خون ہوا۔ آخر مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی اور فتح شکست سے بدل گئی۔ کفار کو یہ ہمت تو نہ ہوئی کہ وہ مدینہ پر حملہ کرتے۔ انہوں نے فتح ہی کو غنیمت سمجھا اور وہ احد ہی سے لوٹ آئے۔ اس طرح احد کے مقام پر حضرت خالد بن ولید کی بے مثل شجاعت اور فنون جنگ سے واقفیت کی وجہ سے کفار کو کامیابی ہوئی۔ اس وقت آپ اسلام نہیں لائے تھے۔ یہ واقعہ ماہ شوال 3 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد کفار کو مدینہ پر حملہ کرنے کی بھی جرأت نہیں ہوئی۔ لیکن اب یہودیوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام دن بدن ترقی کر رہا ہے، لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں، تو انہیں مسلمانوں سے عداوت ہو گئی۔ انہوں نے بلا وجہ ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ مجبوراً ان سے بھی جدال و قتال کیا گیا۔ جب انہیں ہزیمتیں ہوئیں اور خیبر کی جنگ میں ان کی بالکل ہی کمر ٹوٹ گئی،
تب وہ بھی سیدھے ہو گئے۔ اب مسلمانوں کو قدر اطمینان نصیب ہوا اور انہوں نے تمام عرب میں تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان، قبیلے کے قبیلے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ جب یہ خبر بیروں میں پہنچی تو آتش پرست اور عیسائی چونکے، چونکہ ایران میں آتش پرستوں کی اور شام و فلسطین میں عیسائیوں کی زبردست سلطنتیں تھیں، اور یہ دونوں سلطنتیں مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ ان دونوں سلطنتوں میں اگر ایک بھی عرب پر حملہ آور ہوئی تو مسلمانوں کی خیر نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرما رواؤں کو تذبذب میں ڈالنے کے لیے خود ہی سلاطین عالم کے نام دعوت اسلام کے مراسلے روانہ کر دیے۔ رؤسائے عرب، کیسر روم یعنی عیسائی شہنشاہ، شہنشاہ کسریٰ، شہنشاہ ایران، شاہ حبش اور عزیز مصر کے پاس قاصد بھیجے۔ سوائے شاہ حبش کے اور سب بادشاہ ان مراسلوں کو پڑھ کر سخت برانگیختہ ہوئے، لیکن یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کہیں مسلمانوں کی طاقت زیادہ تو نہیں بڑھ گئی۔ اس خیال سے انہیں عرب پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ مگر شاہ ایران نے یہ گستاخی کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراسلہ کو پھاڑ دیا۔ بیرون عرب میں دعوت اسلام کے پروانے بھیجنے کا یہ اثر ہوا کہ عرب کے مشرک اور یہودی بھی مسلمانوں سے خائف ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے بھائی حضرت ولید مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے 7 ہجری میں حضرت خالد بن ولید کو ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا، یہ خیال رہے کہ ولید مدینہ میں اور حضرت خالد مکہ میں تھے۔ عزیز بھائی، اس وقت ساری دنیا گمراہی اور تاریکی میں پڑی ہوئی تھی۔ یہودی اور عیسائی خدا کے بیٹے بتاتے تھے، عرب اور دوسرے ممالک بت پرست تھے، ایران میں آگ پوجی جاتی تھی۔ آخر غیرت حق کو حرکت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو امی ہیں۔ انہوں نے ہزاروں سختیاں جھیل کر اسلام کی تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ مددگار تھا، لوگ مسلمان ہونے لگے۔ نیک روحیں کھینچی چلی آ رہی ہیں، تم کس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پوچھتے تھے۔ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب واقف ہو۔ وہ راست گو ہیں، نیک ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری عطا نہ کی ہوتی تو وہ کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرتے۔ تم خود دانش مند ہو، سوچو، لکڑی یا پتھر کے بت پرستش کے قابل نہیں ہو سکتے۔ وہ خدا نہیں ہیں، بلکہ سچ پوچھو تو وہ انسان کا ریگر ان کے خالق ہیں جو انہیں بناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ہمیں گمراہ کیے رہا، ہم بڑے مغالطہ اور حماقت میں گرفتار رہے۔ تمہارا بھائی ولید از مدینہ جب حضرت خالد کے پاس یہ خط پہنچا اور انہوں نے پڑھا تو فوراً ہی کہا۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعہ کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔